واسطے نیا دے تخت پہ نہ ہے بچھایا، دنیا دا تو کرے گا انصاف سچا یا رب، دنیا دا تو کرے گا انصاف سچا یا رب، انصاف سچا یا رب، سچائی نال ہوندے، سچائی نال ہوندے، قوماں دے فیصلے سب، سچائی نال ہوندے، قوماں دے فیصلے سب، دکھیاریاں لئی ہے محکم مقام یہوہ، دکھیاریاں لئی ہے محکم مقام یہوہ، محکم مقام یہوہ، اونا دے دکھ دے ویلے، اونا دے دکھ دے ویلے، ہے اونا دی پناہ گاہ، اونا دے دکھ دے ویلے، ہے اونا دی پناہ گاہ، آسوں نہ دی ہے تو ہی جپ دے جو نام تیرا، آسوں نہ دی ہے تو ہی جپ دے جو نام تیرا، جپ دے جو نام تیرا، جو ڈھونڈ دے نے تینوں، جو ڈھونڈ دے نے تینوں، اونا نو چھڈ نہ دیندا، جو ڈھونڈ دے نے تینوں، اونا نو چھڈ نہ دیندا، دائم یہوہ یا رب، قائم ہے تخت تیرا۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ مسیح خدا میں میرے پیارے عزیزو، آئیں خدا باپ کا شکریہ ادا کریں کہ آج ایک دفعہ پھر خدا نے ہمیں یہ فضل بخشا کہ ہم خدا کے گھر میں آ کر، اس کی ہیکل میں آ کر اس کے بیٹے کے پاک کلام کو سن سکیں اور اس کے بیٹے کے پاک بدن اور پاک خون میں شریک ہو سکیں۔ خدا کی ساری رحمتوں کے لیے، برکتوں کے لیے جو آج کے دن تک خدا نے ہمیں دی ہیں، ہم خدا کا شکریہ ادا کریں۔ آج ہم پوری دنیا میں عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر مجوسیوں کی عید مناتے ہیں، جب مشرق سے آئے 3 بادشاہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے سامنے اپنے نذرانے پیش کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر آج اس پاک عبادت میں ہم اپنے مرحوم بھائی کو یاد کرتے ہیں جس نے اس زمین پر، خدا کی دھرتی پر زندگی گزاری ہے۔ اور ہمارا ایمان یہ ہے آج
کہ آج مجوسیوں کی عید کے موقع پر ہمارا بھائی بھی ہمارے زندہ خدا کے سامنے بادشاہوں کی طرح سجدہ کرتا ہوگا۔ دیکھیں، انسانی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو موت مر مٹنے کا نام ہے، ختم ہونے کا نام ہے، کہ کچھ نہیں رہا پلے لیکن مسیحی ایمان ہمیں ہمیشہ امید دیتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جو بھی خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور پاک خون میں شریک ہوتا رہا، چاہے وہ اس دھرتی سے چلا بھی جائے، وہ مرتا نہیں بلکہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ آئیں آج اس پاک ماس کی قربانی میں ہم اپنے بھائی کی ساری زندگی کے لیے خدا باپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مالک، جو زندگی تو نے جتنے بھی دن تو نے اسے اس کی زندگی میں مہیا کیے، ہم اس کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کی ساری خدمت کے لیے، اس کے سارے ایمان کے لیے جو یہاں پر اس زمین پر جیتا رہا، اور اس پاک ماس کی قربانی کے ساتھ ہم اس کے سارے خاندان کے لیے دعا بھی کریں گے، خدا انہیں تسلی اور تشفی سے نوازے۔ جو آج کی یہ اقدس قربانی مرحوم پرویز بٹی جو 27 دسمبر 2022 کو خدا میں سو گئے، ریورنڈ فادر بابر خوشی کی والدہ حمیدہ خوشی کے لیے جو 5 جنوری کو خدا میں سو گئی، فادر کلارنس حیات کی بہن نرگس صدرک کے لیے بھی دعا کریں گے کہ جو 5 جنوری کو خدا میں سو گئی، کہ خدا ہمارے ان عزیزوں کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ہمارے سارے سوگوار گرانوں کو، خاندانوں کو، دوستوں کو تسلی اور تشفی عطا کرے۔ مرزو خدا رحیم ہے، مہربان ہے، پیار کرنے والا ہے۔ آئیں اس اقدس قربانی کے شروع میں ہم سب سچے دل کے ساتھ خداوند سے توبہ کریں تاکہ آج کی اس پاک عبادت میں شریک ہو سکیں۔ توبہ کا عمل۔ اے میرے خدا، میں اپنے سارے دل سے پشیمان ہوں کہ میں نے تیری بے حد نیکی اور بزرگی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ میں اپنے سب گناہوں سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ تجھ کو ناخوش کرتے ہیں۔ اے میرے خدا، تجھے سب پیار کے لائق ہیں اور میں مضبوطی سے ارادہ کرتا ہوں کہ تیرے پاک فضل کی مدد سے پھر ہرگز تجھے ناراض نہ کروں گا بلکہ گناہوں کی راہ سے کنارہ کروں گا۔ آمین۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ اے خداوند رحم کر، اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ اے خداوند رحم کر۔ کرو رب دی ہن وڈیائی، کرو رب دی ہن وڈیائی، سب اسماناں دی اچائی، سب اسماناں دی اچائی، تعریف تعریف کرو بلندی پر، کرو تعریف تعریف کرو بلندی پر، تعریف کرن فرشتے سارے، تعریف کرن فرشتے سارے، او دیاں فوجاں مارن نعرے، او دیاں فوجاں مارن نعرے، تعریف تعریف کرو بلندی پر، کرو تعریف تعریف کرو بلندی پر، چن سورج چمکیلے تارے، چن سورج چمکیلے تارے، سب اسماناں تے پانی سارے، سب اسماناں تے پانی سارے، تعریف تعریف کرو بلندی پر، کرو تعریف تعریف
उसने हुक्म कीता जारी, उसने हुक्म कीता जारी, खलकत पैदा होई सारी, खलकत पैदा होई सारी। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। हम सब दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करें। ए खुदावंद हमारे खुदा, रहलत करने वाले तुझ में जिंदगी पाते हैं, तेरे मुकद्दसीन तुझ में कामिल मुसरत हासिल करते हैं। हम मुल्तजियों को ये तौफीक अता कर कि तेरा बंदा परवेज भट्टी, जो अब इस फानी दुनिया की रोशनी से महरूम है, तेरे दायमी नूर को देखकर तसल्ली पाए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, जो तेरे साथ रूहुल कुद्स की वहादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आइए आज की पहली तिलावत सुने। खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम में से हमारे लिए आज की पहली तिलावत हिकमत की किताब 3 बाब 1 ता 9 आयात। रास्तकार का अंजाम जिंदगानी। पर रास्तकारों की रूहें खुदा के हाथ में हैं और अजाब उन्हें ना छुएगा। जाहिलों की निगाह में वो गोया मर गए और उनका इंतकाल बदबख्ती समझा गया, और ना कि उनका हमसे चला जाना हलाकत की तरह था, लेकिन वो सलामती में हैं और गो आदमियों के नज़दीक उन्होंने दुख उठाया तो भी बका उनकी पूरी उम्मीद थी, और थोड़ी सी तादीब के बाद उन्हें बड़ा सवाब हासिल होगा, क्योंकि खुदा ने उन्हें आजमाया और अपने लायक पाया। उसने उन्हें सोने की तरह भट्टी में ताया और उन्हें सोख्तनी कुर्बानी की मानिंद कबूल किया, और उनके इम्तहान के वक्त वो भूसे में चिंगारियों की मानिंद दौड़ दौड़ कर चमकेंगे। वो कौमों की अदालत करेंगे और उम्मतों पर हुक्मरान होंगे, और खुदावंद अब तक उन पर मुसल्लत होगा। जो उस पर तवक्कल करते हैं वो उसकी वफा महसूस करेंगे और उसकी वफादार मोहब्बत में उसके साथ रहेंगे, क्योंकि फजल और रहमत उसके बरगजीदों के वास्ते है और वो अपने मुकद्दसों की निगहबानी करेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हम मिलकर ज़बूर 121 गाएंगे। अखियाँ चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। अखियाँ चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। मेरी मदद नु रब आप आया, मेरी मदद नु रब आप आया। जिसने धरती आकाश बनाया, जिसने धरती आकाश बनाया।
تیرے پیراں نوں دیوے کھلاراں مدد لئی میں کس نوں پکاراں تیرے پیراں نوں دیوے کھلاراں مدد لئی میں کس نوں پکاراں اکھیاں چکنا میں پہاڑاں مدد لئی میں کس نوں پکاراں تیرا راکھا نہ کدی انگلاوے تیرا راکھا نہ کدی انگلاوے تیرے رب نوں نیندر بھی نہ آوے تیرے رب نوں نیندر بھی اسرائیل دیاں رکھدا او تہاڑاں مدد لئی میں کس نوں پکاراں اسرائیل دیاں رکھدا او تہاڑاں مدد لئی میں کس نوں پکاراں اکھیاں چکنا میں پہاڑاں مدد لئی میں کس نوں پکاراں آئیں خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں آج کی ہماری دوسری تلاوت رسولوں کے مال اور اس کا 10واں باب 34ویں آیت سے 38ویں آیت تک تب پطرس نے منہ کھول کر کہا اب تو میں تقین سے جان گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں بلکہ کسی بھی قوم میں جو اس سے ڈرتا اور راست بازی کرتا ہے وہ اسے پسند آتا ہے یہ کلام خدا نے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا جب یسوع مسیح کی معرفت جو سب کا خداوند ہے سلامتی کی بشارت دی تم اس بات سے واقف ہو جو یوحنا کے اصطباغ کی منادی کے بعد جلیل میں شروع ہو کر تمام یہودیہ میں مشہور ہو گئی کہ کس طرح خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس سے اور قدرت کے ساتھ مسح کیا وہ نیکی کرتا اور ان سب کو جو شیطان کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو خدا کا شکر ہو انجیل مقدس کی تعظیم میں ہم سب کھڑے ہوں گے ہاللویا 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 خداوند آپ کے ساتھ ہو ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بامطابق مقدس یوحنا پس یسوع بیتنیہ میں آیا اور لازر کو 4 دن کا قبر میں رکھا ہوا پایا بیتنیہ یروشلم کے نزدیک تقریباً 15 غلوہ کے فاصلے پر تھا اور بہت سے یہودی مارتھا اور مریم کے پاس آئے تھے تاکہ ان کے بھائی کی بابت انہیں تسلی دے مارتھا نے جو ہی سنا کہ یسوع آ رہا ہے تو اس سے ملنے کو گئی مگر مریم گھر میں بیٹھی رہی مارتھا نے یسوع سے کہا اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا اور میں جانتی ہوں کہ اب بھی
تو خدا سے جو کچھ مانگے گا خدا تجھے دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا کہ تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ مارتھا نے اس سے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ وہ یوم آخر کو قیامت میں جی اٹھے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی میں ہی ہوں۔ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اگرچہ وہ مر گیا ہو تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان لاتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں اے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں کہ تو المسیح ابن خدا ہے جو دنیا میں آنے والا تھا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن یہ واجب ہے کہ ہم ابھی کلام سننے سے پہلے چند لمحات خاموشی میں بھائی پرویز مرحوم کی روح کے لیے دعا کریں، کیونکہ دعا ایک ایسی چیز ہے جس کا اثر اس کو جلد پہنچتا ہے۔ اس لیے اپنی آنکھیں بند کریں، اور خاص طور پر اس ایمان کے ساتھ دعا کرنی ہے کہ جب میری بھی باری آئے تو کوئی دعا کرنے والا ہو، اور وہ کیسی دعا کرے گا۔ اس ایمان کے ساتھ چند لمحات خاموشی میں دعا کریں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔ عزیز بھائی اور بہنوں، ہم نے ایک کہاوت سنی ہے، افسوس صد افسوس۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ افسوس صد افسوس، کہ افسوس جو ہے وہ کئی چیزوں پر کیا جاتا ہے، کسی کی بیماری پر، کسی کے نقصان پر، کسی شخص کی وفات پر۔ ہم بے شمار دفعہ اور بھی اس کہاوت کو استعمال کرتے ہیں، اپنا دکھ، اپنی مصیبت، اپنا کرب اس کو دوسرے شخص کے ساتھ بیان کرنے کے لیے۔ لیکن ہم مسیحی ہوتے ہوئے بہت ہی مختلف ایمان کے وارث ہیں۔ مسیحی مومنین بہت ہی مختلف ایمان کے وارث ہیں، افسوس کے وارث نہیں، بلکہ ہم قیامت المسیح کے وارث ہیں۔ اور اس لیے افسوس صد افسوس سے ہم کلام نہیں شروع کرتے، بلکہ ہم نئی زندگی کی امید دیتے ہیں۔ نئی زندگی کی امید، وہ زندگی جو ابدی زندگی کہلاتی ہے، جس کے بارے میں بار بار کلام مختلف الفاظ کو استعمال کر کے ہمیں امید دیتا ہے کہ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس ایمان کے مطابق اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو اگرچہ ہم مر بھی جائیں، اس دنیا میں نہ بھی رہیں، تو بھی حقیقتاً دائمی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، اس کی امید ہم سب کے لیے واجبی ہے۔ وہ دائمی خوشی، وہ دائمی جگہ ہم سب کو دی جائے گی۔ میں مقدس پولس رسول کے خط سے شروع کرنا چاہوں گا، جس میں لکھا ہے کہ اگر ہم قیامت المسیح پر ایمان نہیں لاتے تو ہمارا ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ ہمارا ایمان لانا بے فائدہ۔ اگر ہم مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان نہیں لاتے۔ جو شخص مسیح پر ایمان لاتا ہے، جو شخص اس بات کو مانتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، وہ مصلوب کیا گیا ہے، تو اس کا ایمان جو ہے نامکمل ہے۔
وہ اس دنیا میں آیا ہے, اس نے بے شمار معجزات کیے ہیں, اس نے لنگڑوں کو چلنا سکھایا ہے, اس نے بیناؤں کی بینائی کو جو لٹایا ہے, اس نے بیماروں کو مکمل شفا دی ہے, اس نے مردوں کو زندہ کیا ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ ایمان نہیں رکھتا کہ وہ خود مردوں میں سے زندہ ہوا ہے, ایمان نامکمل ہے. اس لیے مقدس پولس رسول واضح طور پر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس بات پر ایمان نہیں رکھتا کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے, تو ہمارا ایمان لانا مسیح پر بے فائدہ ہے. اس لیے عزیزو, آج ہم نے اپنے ایمان کو دیکھنا ہے کہ میں ایمانی طور پر کہاں پر کھڑا ہوں. کیا میں صرف اور صرف اس مسیح پر ایمان رکھتا ہوں جو پیدا ہوا ہے؟ کرسمس والے دن بڑے تحفے تحائف ملتے ہیں, بڑا اچھا خاندانی ماحول ہوتا ہے, اور اس مسیح پر ایمان رکھتا ہوں, یا میں اس مسیح پر بھی ایمان رکھتا ہوں جو مردوں میں سے زندہ ہو چکا ہے؟ اور ہم سب جنہوں نے اس کے نام میں اشتباق پایا ہے, بپتسمہ پایا ہے, ہم سب بھی مسیح کی طرح مردوں میں سے زندہ کیے جائیں گے, مسیح کی طرح مردوں میں سے جی اٹھیں گے. یہ ہمارے ایمان کا خاص پہلو ہے. عزیزو, اس لیے جب ہم کسی ایسی میموریل پاک عبادت میں جاتے ہیں, میموریل یوکرسٹک عبادت میں جاتے ہیں, تو ہم 3 خاص چیزوں کا دھیان رکھتے ہیں. سب سے پہلا کام جو ایسی میموریل عبادت ہوتی ہے, اس میں ہے کہ مرحوم کی روح کے لیے دعا کرنا. کیا ہے خاص مقصد؟ مرحوم کی روح کے لیے دعا کرنا. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اس وقت کو یاد کرنا ہے جب شاید میری کسی کی بھی باری آ سکتی ہے, تو اس لیے اس ایمان سے دعا کرنا. دیکھیں, میں بڑے نئے نئے چہرے بھی دیکھ رہا ہوں, شاید جن کو میں پہلے نہیں دیکھا, لیکن کیا ہے ہمارا آج یہاں پر جمع ہونے کا مقصد کوئی فیسٹ منانا نہیں, کوئی تہوار منانا نہیں, بلکہ کیا ہے, اکٹھے ہو کر, جمع ہو کر سب سے پہلے سوگوار خاندان کے ساتھ اظہار تعزیت کرنا ہے, اور اس کے بعد مرحوم کی روح کے لیے دعا کرنا ہے. یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو یاد کریں, ان کی روحوں کے لیے دعا کریں. اور یہ مرحومین جب ہمارے گھر میں سے شروع ہوں تو تب ہمیں بڑی یاد آتی ہے. تو یہ کوئی دوست احباب بھی ہو سکتا ہے, کوئی ایسا شخص جس کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا لگاؤ رہا ہو, جاننے والا ہو, جان پہچان والا ہو, اس کے لیے دعا کرنا نہایت ضروری ہے. دیکھیں, ہمارے کیتھولک کلیسیا کی تعلیمات میں سب سے اہم کنفیشن ایک کتاب ہے سینٹ اگسٹین کی. اس میں وفات کے بارے میں تعلیم جو ہے اس کے بارے میں سکھایا جاتا ہے, اور اس بک میں لکھا ہے کہ جو شخص مرحومین کے لیے دعا نہیں کرتا, جو دعا کے حقدار ہیں. لاجک کیا بیان کیا گیا ہے کہ دیکھیں, ہم اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں. میں صبح اٹھ کر دعا کر سکتا ہوں کہ خدا تیرا شکر ہے کہ میں آج نیا دن دیکھ پایا ہوں. خاندانی طور پر ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا تیرا شکر کہ تو نے ہمارے خاندان کو محفوظ رکھا, اچھی صحت دی, تندرستی عطا کی. لیکن وہ شخص جو خدا میں سو گیا ہے, وہ اس کام سے محروم ہو گیا ہے. اب وہ اپنے لیے خود دعا نہیں کر سکتا. اب وہ مٹی میں مٹی ہونے جا رہا ہے, ہو چکا ہے, ہو رہا ہے. اس لیے اس پر جو اس کے قریبی ہیں, دوست ہیں, عزیز ہیں, اب ان پر واجب ہے کہ وہ جماعتی طور پر اکٹھے ہو کر دعا کریں. اپنی شخصی دعاؤں میں اس کو یاد رکھیں, خاندانی دعاؤں میں اور جماعتی دعا میں. اس لیے آج بھی یہاں ہم جمع ہوئے ہیں تو ہمارا ایک مقصد ہے کہ ہم بھائی پرویز کی روح کے لیے خدا کے حضور یہ قربانی نظر کر سکیں. عزیزو,
ہماری عبادت کا دوسرا خاص مقصد بھائی پرویز کے خاندان کی تسلی ہے۔ دیکھیں، جب کسی خاندان میں کوئی ایسا واقعہ پیش ہوتا ہے تو پورا خاندان دکھ میں مغلوب ہوتا ہے، دکھ میں ہے۔ اور ابھی بھائی پرویز کے خاندان کے لیے بھی یہ دن جو ہے وہ بہت پریشانی کے، دکھ کے، مصیبت کے اور خاص طور پر تسلی کے، ان کو تسلی دینے کے خاص ایام ہیں۔ اور دیکھیں، تسلی ہم اپنے میسیج کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں، ان کو ایک اچھا سا خوبصورت سا واٹس ایپ میسیج بھی بھیج سکتے ہیں، ان کے خاندان کے ساتھ اظہار تعزیت کرنے کے لیے کال بھی کر سکتے ہیں، لیکن سب سے ضروری جو کام تسلی کے لیے ہے وہ خدا کا کلام ہے، وہ یہ کلام ہے، یہ ہماری زندگیوں میں تسلی لے کر آتا ہے۔ خدا کا کلام، تسلی بخش کلام۔ ہمارے الفاظ جتنے بھی خوبصورت ہوں، بڑے اچھے سینٹنسز ہم بنا سکیں، جملوں کو اچھی طرح سے بنا کر ہم ان کے خاندان کے ساتھ اپنی تعزیت کریں، لیکن ان میں اور ہمیشہ خدا کے کلام میں فرق رہے گا۔ اس لیے آج کی پاک انجیل جس میں ہم لازرس کے بارے میں سنتے ہیں، وہ تسلی کا پیغام ہے، وہ تسلی کا پیغام ہے۔ مارتھا اور مریم جو اپنے ایمان کا اظہار کر رہی ہیں، اے خدا، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ شاید آج بھائی پرویز کے بہن بھائی بھی اسی کلام کے منتظر ہیں، شاید وہ بھی یہ کلام کہہ سکتے ہیں کہ اگر اے خدا تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی ہمارے ہاتھ سے نہ جاتا۔ لیکن اب اس کلام سے بڑھ کر مارتھا اور مریم کا ایمان ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ زندہ کیے جائیں گے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ یوم آخرت کو قیامت میں جی اٹھے گا۔ میں نے آج کے کلام کو اسی لیے شروع ہی ان الفاظ سے کیا ہے کہ ہمارا ایمان قیامت پر ہے، مردوں میں سے جی اٹھنے پر ہے۔ مسیح اگر مردوں میں سے نہیں جی اٹھا تو ہمارا ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ یہی ایمان مارتھا اور مریم کا ایمان ہے اپنے بھائی کو لے کر، کہ ہم جانتی ہیں کہ وہ قیامت کو جی اٹھے گا۔ اور دیکھیں، خداوند یسوع مسیح ان دونوں بہنوں کے لیے اسی وقت کو قبول کرتے ہیں، اس ایمان کو قبول کرتے ہیں، اور انہی کے لیے اسی وقت کو قیامت بنا رہے ہیں۔ یسوع نے کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اگرچہ وہ مر گیا ہو تو بھی زندہ رہے گا۔ لازر کا زندہ ہونے کا واقعہ اس لیے پاک انجیل میں بہت خاص واقعہ ہے۔ لازر کو مرے ہوئے 4 روز ہو گئے تھے، اور قبر سے کیا ہے، بدبو آ رہی ہے، لیکن پھر بھی خدا ان بہنوں کے لیے اس وقت کو، اس موقع کو قیامت بنا رہا ہے کہ آؤ، یہ ہے تمہارا بھائی، دیکھ لو۔ عزیزو، یہ ہمارے ایمان کا ایک اور خاص پہلو اور ایک اور خاص مقصد ہے۔ تیسرا اور خاص اہم مقصد میموریل سروسز کا ہے، اور یہ بڑا ڈراؤنا سا ہوتا ہے، شاید اس سے ہم ڈر بھی جائیں، لیکن بہت خاص ہے۔ تیسرا مقصد میموریل عبادت کا ہے کہ مومنین جو اس عبادت میں شامل ہوتے ہیں، ہم سب اپنے آپ کو تیار کریں اس وقت کے لیے، اس دن کے لیے۔ ہم سب اپنے آپ کو کیا کریں؟ تیار کریں۔ یہ وقت کسی بھی شخص کے لیے آ سکتا ہے۔ دیکھیں، ہم سب جو بھائی پرویز کو جانتے ہیں، واقف تھے، بڑے اچھے صحت مند چست شخص، لیکن کسی شخص کو پتا نہیں کہ میرا وقت کب ہے۔ یہ آخری پوائنٹ بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ دل میں خوف پیدا کرنا، بلکہ دل میں روحانی بیداری پیدا کرنی ہے۔ خوف نہیں، دل میں روحانی بیداری
کہ ہم اپنے آپ کو، میں اپنے آپ کو کس طرح سے تیار کر رہا ہوں خدا سے ملنے کے لیے۔ عزیزو، روحانی تیاری میں دعا ایک خاص مقصد ہے، دعا ایک خاص پہلو ہے۔ اپنے آپ کو دعائیا زندگی کے ساتھ تیار کریں کہ ہم روحانی طور پر خدا میں کتنا مضبوط ہیں، کہ میری خدا سے وابستگی کتنی ہے، میں خدا سے منسلک کتنا رہتا ہوں، اور اگر میں خدا سے ملا ہوا ہوں، خدا سے جڑا ہوا ہوں، تو خدا اگر مجھے صبح بھی اٹھا لے گا تو میں خدا کے پاس خدا کو دیکھنے کا فرزند بنوں گا۔ دوسرا خاص مقصد اپنے آپ کو تیار کرنے کا ہے کہ میل ملاپ رکھنا۔ میل ملاپ انسانی زندگی میں نہایت ضروری ہے۔ ہم کسی جزیرے میں نہ رہتے ہیں اور نہ پیدا ہوئے ہیں کہ ہم بالکل ہی کوئی دنیا کا آخری کونا ہو اور اس جزیرے پر میں مقیم ہوں، میرا گھر جو ہے ادھر ہے، اور میں کسی بندے کو نہ جانتا ہوں، نہ بندے کی ذات کو جانتا ہوں۔ ہمارا اپنے آپ کو تیار کرنے کا مقصد میل ملاپ کرنا بھی ہوتا ہے کہ میں جماعتی طور پر خاندانوں سے ملتا ہوں، میری ان کے ساتھ تھوڑی بہت ایسی بیٹھک ہے کہ میں اگر کل کو کچھ ہو جائے تو کوئی دو چار شخصوں کے ساتھ مل کر عبادت ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ بھی تیاری کا ایک خاص مقصد ہے۔ آج ہم کافی جماعتی طور پر جمع ہوئے ہیں تو یہ ایک اس بات کا بھی مظہر ہے، اظہار ہے کہ بھائی پرویز ملتے تھے لوگوں سے، وہ بالکل چلیں ایک اکیلے زندگی گزار رہے تھے، خاندانی زندگی ابھی انہوں نے شروع ہی کی تھی، لیکن اس کے علاوہ وہ ہر ایک گرجا گھر میں بھی جاتے تھے، لوگوں سے میل ملاپ، پیار محبت، دوستی، اور اس لیے دور و نزدیک سے مومنین آئے ہیں کہ ہم ان کی اس میموریل عبادت میں شامل ہو سکیں۔ عزیزو، یہ تین خاص کام اگر ہم یاد رکھیں گے، خدا ضرور ہمیں برکت دے گا اور ایمان قیامت پر رکھ کر ہم مضبوط ہوں گے۔ میری خدا سے یہی دعا ہے کہ خدا بھائی پرویز کے سوگوار گھرانے کو تسلی، تشفی اور صبر عطا کرے، وہ صبر جو خدا نے ایوب کو عطا کیا، ہم سب کو جو ان کے دوست ہیں، عزیز ہیں، جاننے والے ہیں، ان سے قربت رہی ہے، ان سے دوستی رہی ہے، ان کے ساتھ ملتے رہے ہیں، ان سب کے لیے بھی کہ خدا ہم سب کو بھی تسلی بخشے کہ ان کی اچانک موت نے سب کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن سب دعا کریں ان کے خاندان کے لیے، ان کی روح کے لیے، خدا انہیں ابدی رحمت عطا کرے اور وہ خدا کے نور کے ایوانوں میں ہمیشہ تک باپ کے دہنے ہاتھ پہ رہیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔ عزیزو، ہم سب کھڑے ہو کر اپنے ایمان کا اقرار کریں گے۔ رسولوں کا عقیدہ میں ایمان رکھتا ہوں، خدا آسمان و زمین کا خالق ہے، اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا ہمارا خداوند ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، اس نے 35 برس اس کے عہد میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا قادر مطلب باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک و کلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جیٹنے اور ہمیشہ کی زندگی پر آمین۔ عزیزوں، آئیں مل کر اپنی دعائیں، التجائیں، مناجات خداوند خدا کے حضور میں پیش کریں۔ دعا کرتے ہیں آج کے زندگی بخش پاک کلام کے لیے جو خدا کے ممسوح کے ذریعہ سے ہم تک پہنچا ہے، کہ مہربان خدا آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو تسلی اور تشفی عطا کرے، تاکہ ہم بھی روحانی طور پر بیدار ہو کر خود کو اس وقت کے لیے تیار کر سکیں۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔
کہ مہربان خدا آج اس پاک یوکرسٹ کی قربانی کی برکت کے وسیلہ سے بھائی پرویز، فادر بابر، فادر کلارنس کے خاندان کو تسلی اور تشفی سے نوازے۔ اس مقصد کے لیے خدا سے دعا مانگے۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ آج یاد کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے بڑے ایمان کے ساتھ ہمیں دعا کرنے کے لیے کہا ہے، خاص کر جو بیمار ہیں، سہیل کے لیے، جولیانا کے لیے، ایزل کے لیے، کہ مہربان باپ اپنے ان بچوں کے ساتھ ہو اور اپنے دست قادر سے انہیں جلد صحتیابی عطا کرے۔ اس مقصد کے لیے خدا سے دعا مانگے۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ مہربان خداوند خدا، تیرے بچوں نے اپنی دعائیں التجائیں تیری حضوری میں پیش کی ہیں، اور جو ابھی ان کے دلوں میں ہیں ان سب کو سن اور قبول کر، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ ہم سب تشریف رکھیں اور نذرانے کا عقید گائیں۔ میں کیا لاؤں یا خدا نذرانہ، سب کچھ میرا تیرا خزانہ۔ میں کیا لاؤں یا خدا، ساتھ میرے ہے میرا مسیحا، ساتھ میرے ہے میرا مسیحا، ساتھ اسی کے ہوں گا ذبیحہ، ساتھ اسی کے ہوں گا ذبیحہ۔ تو منظور مجھے فرمانا، سب کچھ میرا تیرا خزانہ۔ میں کیا لاؤں یا خدا، ساتھ اسی کے جیوں گا مروں گا، ساتھ اسی کے جیوں گا مروں گا۔ ہر دم تیرا پیارا رہوں گا، ہر دم تیرا پیارا رہوں گا۔ لائق اپنے مجھے ٹھہرانا، سب کچھ میرا تیرا خزانہ۔ میں کیا لاؤں یا خدا، کیسے چلوں میں، کیا کیا کروں میں، کیسے چلوں میں، کیا کیا کروں میں، تاکہ تجھے دکھ کبھی نہ دوں میں، تاکہ تجھے دکھ کبھی نہ دوں میں۔ ذرا مجھے تو یہ بتلانا، سب کچھ میرا تیرا خزانہ۔ میں کیا لاؤں یا خدا۔ عزیز و دعا کرے کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلب باپ کی حضوری میں مقبول ہو۔ خدا اس قربانی کو آپ کے ہاتھوں سے اپنے نام کی بڑائی کے لیے ہمارے برکتی ساری کلیسیا کے فائدے کے لیے منظور فرمائے۔ اے خداوند ہمارے خدا،
اس قربانی کی نظر تیرے نزدیک قابل قبول ہو، تاکہ تیرے بندے پرویز کو تیری رحمت سے گناہوں کی وہ معافی ملے جس کا وہ خواہاں تھا، اور وہ تیرے مقدسوں کے ساتھ ہمیشہ خوشنودی حاصل کرے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے اے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرے پیارے بیٹے کے وسیلے سے تیرا شکر ادا کریں۔ اس اکیلے نے موت کو قبول کیا تاکہ ہم سب موت سے بچائے جائیں۔ یقیناً اس اکیلے نے خوشی سے موت سہی تاکہ ہم سب تجھ میں ہمیشہ زندہ رہیں۔ اس لیے ہم فرشتوں کے گروہوں سے مل کر شادمانی کے ساتھ یہ اقرار کرتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، قدوس 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 اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر ایک پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ ہماری اور اپنے ان بچوں کی تمام دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور خون بنے۔ خداوند یسوع مسیح نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بید، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں کہ جب تک کہ تو نہ آئے، پس سب آپ ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جھٹنے کو یاد کرتے ہیں۔ ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پوپ فرانسس، ہمارے اسقف یوحان بونی اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ اپنے بندے پرویز بٹی اور اپنی بندیوں حمیدہ خوشی اور نرگس صدرک پر نظر کر، جن کو تو نے اس دنیا سے اپنے پاس بلا لیا۔ بخش دے کہ جس طرح وہ موت میں تیرے بیٹے کے ساتھ تھے، اسی طرح وہ جی اٹھنے میں بھی اس کے ساتھ رہیں۔
نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں تو ہم سب پر بھی رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں کنواری مریم، مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت و تعظیم شایان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک، آمین۔ آئے میرے سو ہم سب مل کر وہی دعا پڑھے جو خود خدا نے ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، آمین۔ اے خدا ہم تجھ سے منت کرتے ہم سب پر رحم کر، ہمیں ان بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش، تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں، کہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہے، آمین۔ امن، صلح، سلامتی کے لیے دعائے خداوند یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر، اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی زندہ سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہم ایک دوسرے کی سلامتی چاہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون کا ملایا جانا پاک رکھ لینے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دلائے۔ اے خدا کے برے، میرے یسوع یہ ہے خدا کا برہ خداوند یسوع مسیح، جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے اور فرماتا ہے کہ موت تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ مبارک ہم سب جو اس برے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ مسیح کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردہ سا انتظاری، میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردہ
سا انتظاری تدوس نے میرے تہتر سے کھا کے سنی میری ساری آہوزاری تدوس نے میرے تہتر سے کھا کے سنی میری ساری او خطرے دے ٹوئے تے کھو بیاں چوں ہے مینو کڈ کے لے آیا باہر او خطرے دے ٹوئے تے کھو بیاں چوں ہے مینو کڈ کے لے آیا باہر چٹانو تیرا کے پیر میرے تے بخشی قدماں نوستواری چٹانو تیرا کے پیر میرے تے بخشی قدماں نوستواری میں صبر دینا لے آس رکھ کے یہوہ دی کردہ خدا نے گیت ایک نواں سکھایا کہ جس تو ہووے تعریف اس دی خدا نے گیت ایک نواں سکھایا کہ جس تو ہووے تعریف اس دی بتھیرے منن گے خوف اس دا تے آس رکھن بہت ساری بتھیرے منن گے خوف اس دا تے آس رکھن رب تے ساری میں صبر دینا لے آس رکھ کے یہوہ دی کردہ سا انتظاری تدوس نے میرے تہتر سے کھا کے سنی میری ساری آہوزاری خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جو میرا گوشت کھاتا اور خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں، ہم دعا کریں۔ اے خداوند ہمارے خدا، تیری آسمانی نعمتیں حاصل کر کے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور عاجزی کے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ تیرا بندہ پرویز بھٹی تیرے پیارے بیٹے کے دکھوں کے ذریعے گناہوں کے بندھنوں سے آزاد ہو کر شادمانی کے ساتھ تیرے ہاں رہنے پائے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ عزیز مومنین، چند ضروری اعلان۔ سب سے پہلے چرچ کمیٹی کی جانب سے ہم اپنے بھائی پرویز بٹی اور ان کے خاندان کے ساتھ جو آج کی پاک عبادت کو لائیو دیکھ رہے ہیں اظہار تعزیت پیش کرتے ہیں۔
दुआ गो हैं कि खुदा भाई परवेज़ के सारे घराने को बड़ी दिलेरी और बड़ा सब्र अता करे और ख़ास तौर पर मरहूम की रूह को हमेशा का आराम अता करे। आज साथ ही साथ मैं आज के इस दिन को भाई परवेज़ भट्टी के दोस्त अहबाब और आप सब जो दूर नज़दीक से आज की पाक इबादत में तशरीफ़ लाए हैं, करीबी दोस्तों और बेल्जियम में मुकीम तमाम मसीही मोमिनीन और ख़ास तौर पर एजाज़ दीता के साथ चर्च कमेटी की जानब से इजहार ताज़ियत करते हैं। दुआ गो हैं कि खुदा हम सबको भी जो उनको जानते थे, उनसे रफ़ाकत थी, शराकत थी, दोस्ती और कुछ बहुत थिक फ्रेंड्स भी थे, तो सबके साथ हमारी इजहार ताज़ियत है कि खुदा सबको बड़ी दिलेरी, बड़ी तसल्ली अता करे। उनकी कमी कोई शख्स पूरी नहीं कर सकेगा, लेकिन फिर भी उनके लिए दुआ करें। जो नेक आदात, काम, बातें, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का शौक़ आपने उनसे सीखा है, उसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। मैं ख़ास तौर पर अभी शायद एजाज साहब किचन में हैं, लेकिन भाई परवेज़ के ख़ानदान ने वीडियो मैसेज जो है वो भेजा है। अभी हम उनके वीडियो 2 मैसेजेस सुनेंगे। एजाज साहब को उसी वक्त पालू का ज़रा एजाज साहब को बुलाने जाएंगे और एजाज साहब भी आप सब से मसीह में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर जावेद भट्टी है। मैं परवेज़ भट्टी का बड़ा भाई हूँ। तो मेरे अजीज़ों, हमारे लिए ये दुख की बात है। इंतहाई हम उस करब से गुज़र रहे हैं जो पिछले दिनों हमारे साथ ये हुआ कि हमारे प्यारे भाई परवेज़ भट्टी को खुदावंद ने अपने पास बुला लिया। ये इंसान के मंसूबे कुछ और होते हैं, लेकिन खुदावंद के मंसूबे कुछ और होते हैं। तो मेरे अजीज़ों, हमें उस पर तवक्कल है करना चाहिए, उस पर ईमान रखना चाहिए, क्योंकि मसीह ईमान के मुताबिक है। पाक कलाम में लिखा है कि मसीह मरते नहीं, ट्रांसफ़र होते हैं। मसीह मरते नहीं, ट्रांसफ़र होते हैं। तो हमारा पूरा यकीन है, हमारा पूरा ईमान है इस बात पे कि हमारा भाई जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास है, उसके इब्राहिम की गोद में है। तो इस बात से हमें बड़ी तसल्ली मिलती है, हमें बड़ा इत्मीनान मिलता है। इंसान होते हुए हम एक दूसरे को तसल्ली देते हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों, असल तसल्ली का मंबा जो हमारा सोर्स है वो खुदावंद प्यारे यीशु जी हैं, जिन्होंने हमारी खातर अपनी जान दी है। तो मैं मेरे अजीज़ों इस बात से शुरू करता हूँ कि हमें दुख तो है, लेकिन हमें इस बात की तसल्ली भी है कि हमारा भाई खुदावंद के पास है, खुदावंद में सो गया है। आमीन। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे अजीज़ों, हमारे वालिद बूटा मसीह भट्टी और वालदा जो सरदार बेगम हैं, उनको खुदावंद ने 4 बच्चे अता किए, जिनमें से 2 बेटे और 2 जिसमें से 3 बेटे और 1 बेटी है, जिनमें से 2 खुदावंद में सो गए हैं और 2 अभी बाकी हैं, जिनमें मैं सबसे बड़ा हूँ। तो परवेज़ भट्टी जो है वो मुझसे छोटा था, तो उससे छोटा आसफ भट्टी। परवेज़ भट्टी और आसफ भट्टी खुदावंद में सो गए हैं, लेकिन मैं पास्टर जावेद भट्टी और मेरी बहन जो सबसे छोटी है वो सायरा, ये खुदावंद ने हमें सेहत दी हुई है, हमें सलामती दी हुई है। मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं मिसेस जावेद भट्टी, जो परवेज़ भट्टी की भाभी हूँ।
खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि हमें खुदा ने ऐसे ख़ानदान में पैदा किया जो खुदा से डरने वाला, खुदा से मोहब्बत रखने वाला और खुदा के साथ चलने वाला था। और यही चीज़ें मैंने परवेज़ भट्टी में देखी। मेरा वो देवर था, लेकिन मैं उसे छोटे भाइयों की तरह प्यार करती थी। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था कि एकदम से हमें जब ये पता चला कि वो इस दुनिया से ही चला गया है। भाइयों की नाराजगी की वजह से कुछ देर पहले ही वो हमसे दूर हो गया था, लेकिन सुनने में यही आया था कि उसने न्यू ईयर पे हमारे पास आना था सुलह करने के लिए भाई से, क्योंकि जावेद बड़े भाई हैं। तो लेकिन खुदावंद ने ये मौका नहीं दिया। तो ये हम सबके लिए भी सबक है कि जब हम खुदा के हजूर किसी बात का इरादा करते हैं तो वो हमें उसको फौरन जो है पूरा करना चाहिए। जितनी दफ़ा वो आया वो हमारे पास रहा और बहुत प्यार से, मोहब्बत से, बच्चों के साथ प्यार उसका बहुत था। मेरी बेटी के साथ, मायरा के साथ बहुत प्यार से वो रहा और बहुत प्यार करता था। लेकिन हमें इस बात का बिल्कुल इल्म ही नहीं कि वो किस बात पे हमसे खफा हुआ और फिर वो ऐसा खफा हुआ कि वो बिल्कुल हमारी ज़िंदगी से ही आउट हो गया। तो हम शुक्रगुजार हैं कि आपने एक उसकी याद में ये इवेंट जो है वो रखा है। तो हम सब, आप सबके बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आपके साथ तो उसने बहुत टाइम गुजारा। तो इसलिए वो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम से हमें। भाई एजाज की नुमाइंदगी करते हुए भाई परवेज़ भट्टी जो गेंट से हैं, वो ये पैगाम जो है ऑन बिहाफ ऑफ एजाज साहब पढ़ेंगे या पेश करेंगे। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम अपने भाई परवेज़ भट्टी के मेमोरियल सर्विस में शामिल हैं। गो के मेरा परवेज़ भट्टी साहब से कोई बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन मैं उनसे जब भी मिलता था, जब भी उनसे बातचीत होती थी, तो मैं उनको बहुत पॉजिटिव समझता था और उनसे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी। मैं आप सब दोस्तों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं उनका एक छोटा सा वाकया आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तकरीबन 2 साल पहले बेल्जियम में एक हादसा होता है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि परवेज़ साहब डिफरेंट ग्रुप्स में शामिल थे और उनमें खिदमत का जज्बा था। वो पॉलिटिकल और समाजी खिदमत करते थे और हमारा और उस दूसरे ग्रुप का शायद कुछ इख्तिलाफ था, लेकिन परवेज़ साहब अपने उस ग्रुप के इख्तिलाफ के बावजूद उन्होंने ना सिर्फ हमें मोरल सपोर्ट दी बल्कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी, जिसके बाद मैंने उनमें ये देखा कि इनकी एक इनफरादी शख्सियत है जो कि बहुत मजबूत है। आज मैं और चर्च कमेटी की तरफ से और स्पेशल मैं थैंक यू कहना चाहूँगा फादर साहिबान को भी कि उन्होंने ये पाकमास स्पेशल उनके लिए, उनके ख़ानदान के लिए गुजरानी, और मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि खुदा बाप उन्हें बाप इब्राहिम की गोद में जगह दे और उनके सारे ख़ानदान को तसल्ली दे। और आखिर में इजाज साहब की तरफ से और चर्च की तरफ से मैं आप सब अहबाब का जो आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं
शुक्रगुजार हूँ। और आप सब जो इस दुआ में शामिल हुए उसके लिए भी शुक्रगुजार हूँ, और उनके लिए ज़रूर अपने घरों में जाके भी दुआ कीजिएगा। और चर्च के बाद, आखिरी बरकत के बाद, हम सब दोस्त चर्च हॉल में जमा होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। प्रवेश भाई बहुत शुक्रिया। असीस मोमिनीन, अभी हमारी अगले महीने की इबादत 12 फरवरी को होगी, जो कि हमारी मंथली इबादत है, वो इसी गिरजाघर में 12 फरवरी को होगी। जिस तरह प्रवेश भाई ने खाने की दावत दी है, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन अहबाब का जिन्होंने इस सारे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में, कमेटी में हमारी मदद और रहनुमाई की साथ दिया, और ख़ास तौर पर खाने के जो अखराजात हैं उनमें मदद और ताउन किया। नाम उन्होंने सीगा रखने का बोला है कि नाम सीक्रेट रखा जाए, तो जानते हैं सब भाई, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। अभी फादर जी से रिक्वेस्ट है कि आखिरी बरकत दी जाए। मैं आखिरी बरकत से पहले अपने 2 भाइयों के साथ भी ताज़ियत का इजहार करता हूँ। आपने सुना कि पाक मास में नाम लिए गए फादर बाबर खुशी, जो मेरे क्लास फेलो थे। 5 जनवरी को उनकी वालदा की डेथ हुई। उस माँ से बहुत सा प्यार था, बहुत उसने मोहब्बत की। जब भी सेमिनरी में आते, जब मैं उनके घर जाता, तो हमेशा उन्होंने हमें बेटों की तरह प्यार किया है। तो बहुत मैंने मिस किया उनके उस लास्ट मोमेंट को। लेकिन आज लाइव अगर वो मुझे देखते हैं, मैंने लिंक भेजा उनको, तो फादर जी मैं आपके साथ, आपके ख़ानदान के साथ अफसोस और ताज़ियत का इजहार करता हूँ। दुआ गो हूँ कि खुदा हमारी माँ को हमेशा कराम अता करे। इसके साथ साथ हमारे बड़े भाई फादर क्लारेंस सयाद बहुत अच्छे दोस्त हैं, अहबाब हैं, प्यार करते हैं हमेशा। उन्होंने छोटे भाइयों की तरह हमें प्यार किया है। उनकी बहन की भी डेथ उसी दिन 5 जनवरी को हुई। तो मैं फादर क्लारेंस के साथ, उनके ख़ानदान के साथ, रेवरेंड फादर दिल की तरफ से, फादर पियो की तरफ से, अपनी जानब से अफसोस और ताज़ियत का इजहार करता हूँ कि मेहरबान खुदा आपके ख़ानदान को बहुत ज़्यादा तसल्ली और तशफ़ी अता करे, ताकि इस सदमे को बर्दाश्त करते हुए ये कह सके कि उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। हम सब आखिरी बरकत के लिए खड़े हो जाएं। खुदावंद आपके साथ हो, और कादर मुतलिक खुदा बाप और बेटे और रुल कुदस की बरकत आप सब पर नाजिल हो और हमेशा तक कायम रहे। आमीन। हमारी इबादत ख़त्म हुई, खुशी और सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो। रहमत नाल है भरे होया, पाक यहोवा साडा। रहमत नाल है भरे होया, पाक यहोवा साडा। रहमत नाल है भरे होया, पाक यहोवा साडा। गुस्से करन दे विच ओ धीरा, प्यार है उसदा डाडा। रहमत नाल है भरे होया, पाक यहोवा साडा।